میں نے ایک حدیث پڑھی اور قرآن کی ایک آیت پڑھی۔ حدیث یہ ہے کہ بدأ الاسلام غریبا فسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء، کہ اسلام شروع میں اسلام کا ابتدائی دور جو گزرا، اسلام کے ماننے والے بھی اجنبی تھے اور اسلام بھی اجنبی تھا۔ غریب کا مطلب ہوتا ہے اجنبی، پردیسی، جس کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ شروع میں جب اسلام آیا میرے بھائیوں، نہ اسلام کے ماننے والے زیادہ تھے، نہ کوئی اسلام کو صحیح سے جانتا تھا، اس لیے تو اسلام کو یہ بتایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا۔ اے لوگوں، اسلام شروعات میں، اسلام ابتدائی دور میں اجنبی تھا اور اس کے ماننے والے بھی اجنبی تھے۔ پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا، پھر ایک ایسا دور آئے گا کہ دھیرے دھیرے اسلام اجنبی ہو جائے گا، اسلام کے ماننے والے اجنبی ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے اسلام جب شروع پھیلا میرے بھائیوں، نہ کوئی اسلام کو جانتا تھا، نہ اسلام کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ تھی، اسی لیے تو اسلام کو غریب کہا گیا ہے۔ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا۔ اے لوگوں، اسلام شروعات میں اجنبی تھا، اسلام کے ماننے والے اجنبی تھے، اور پھر ایک ایسا دور آئے گا کہ اسلام کے ماننے والے اجنبی ہو جائیں گے، اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ آپ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، اللہ کے رسول کو حکم ہوا کہ آپ اعلانیہ دعوت دیجئے، آپ لوگوں سے کہیے آپ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیجئے۔ آپ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور وہاں چڑھ کر آپ نے یہ آواز دی، یا صباحہ، اے قریش والو، اے ساتھیو، فاجتمعت الیہ قریش۔ جب یہ آواز سنی تو قریش والے جمع ہو گئے، جب یہ آواز سنی تو قریش والے جمع ہو گئے۔ آپ نے قریش والوں کو آواز دی، اے قریش والوں، پہلے یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں کچھ کہوں تو کیا تم میری باتوں کو مانو گے؟ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے، اس پہاڑ کے پیچھے کوئی جماعت چھپی ہوئی ہے، کوئی دشمن چھپا ہوا ہے جو تم پر آ کر حملہ کرے گا، جو آ کر تم پر وار کرے گا، جو آ کر تم پر تلوار چلائے گا، کیا تم مانو گے؟ قریش والوں نے کہا، اے محمد، ہم نے آپ کو ذاتی معاملات میں کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، اے محمد، کبھی آپ نے کسی کو گالی تک نہیں دی، اے محمد، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، اے محمد، کبھی آپ نے کسی کو ستایا نہیں، کبھی آپ نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا، زندگی بھر لین دین کے معاملے میں جب آپ نے کسی کو گالی نہیں دی، برا بھلا نہیں کہا، جھوٹ نہیں کہا، تو ہم کیسے مانے اور کیسے ہی کہیں کہ آپ وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں نہیں، ہم آپ کی باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، پہلے آپ نے آپ کی تصدیق کروائے، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے قریش والوں، میں تم سب کو ایک اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے بلایا ہوں، ایک اللہ کی طرف تم کو جھکنے کے لیے بلایا ہوں، ایک اللہ کو مانو، کلمہ توحید کو مانو، توحید کا اقرار کرو۔ اے قریش والوں، تم لوگ ایک اللہ پر ایمان لیاؤ، یہ کہنا تھا۔ مخالفت اپنے گھروں سے اٹھی، کوئی کھڑا نہیں ہوا، اپنا چچا، سگا چچا ابو لہب کھڑے ہوئے اور کہا، اے محمد، الہذا جماعتنا، اے محمد، کیا تو نے ہم سب کو اس لیے ہی جمع کیا تھا کہ یہ کہو کہ توحید کا اقرار کرو، یہ کہو کہ اللہ کو مانو، یہ کہو کہ محمد اللہ کے رسول ہے، یہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کیا اسی لیے تم نے ہم سب کو جمع کیا ہے؟ تبا لک یا محمد، ہلاک ہو جائے محمد، برباد ہو جاؤ، اے محمد، ہلاک ہو جاؤ، تمہارا ستیہ ناس ہو، اے محمد، تم برباد ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ جملہ عرش والوں نے اوپر سے سن لیا کہ محمد کی ہلاکت کی بربادی کے لیے دعا دی جا رہی ہے، محمد کی ستیہ ناس کہا جا رہا ہے، محمد کے لیے ستیہ ناس کا الفاظ کہا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جملہ رب کو پسند نہیں آیا
اوپر سے وحی نازل ہوئی، قرآن کی آیت نازل ہوئی، ایک سورت ہی نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ میرے بھائیوں، رب کو یہ جملہ ناگوار لگا، رب کو یہ جملہ پسند نہیں آیا، کہا ابو لہب تم محمد کی ہلاکت کی دعا دے رہے ہو، محمد کو بربادی کی دعا دے رہے ہو، محمد نہیں، تم برباد ہو جاؤ، تمہارے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، تم برباد ہو جاؤ، اور قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمان، آنے والی امت قیامت کی صبح تک قرآن میں اور قرآن کی آیتوں میں، قرآن کی سورتوں میں، نماز کی رکعتوں میں یہ تلاوت کرتے رہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ہلاک ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، برباد ہو جائے۔ ابو لہب کو نہ اس کا مال کام دیا، نہ اس کی اولاد کام دی۔ میرے بھائیوں، یہ بربادی کی دعا سن کر رب نے ابو لہب کو بھی بربادی کی دعا دے دیے، اور یہ خبر پوری بھی ہو گیا، ابو لہب برباد بھی ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کے ماننے والے اس دور میں اجنبی تھا، کوئی جانتا نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے۔ مخالفت اٹھی تو اپنے گھروں سے دنیا میں یقین کیجئے، آپ بڑا آدمی بن رہے ہیں، آپ دولت والا آدمی بن رہے ہیں، آپ ایک اچھے عالم بن کر تیار ہو رہے ہیں، آپ دکاندار ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ تجارت کر رہے ہیں، سب سے پہلا حسد اگر کہیں سے اٹھے گا، سب سے پہلے مخالفت اگر کہیں سے ہوگی تو اپنے گھروں سے ہوگی۔ اس گھر کو آگ لگ گئی، اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر گئی چراغ سے، عمر بھر جن کو مسیحا سمجھتے رہے، عمر بھر جن کو مسیحا سمجھتے رہے، وہی ہمارا قاتل نکلا۔ میرے بھائیوں، مخالفت اپنے گھروں سے اٹھی۔ ابو لہب نبی کے چچا ہے، ابو لہب کھڑے ہوئے اور محمد کو بربادی کی دعا دیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابو لہب کا انجام بھی بڑا خطرناک ہوا۔ ابو لہب ایک بیماری طاعون کی شکل میں آئی، جس میں ابو لہب کا انتقال ہو گیا۔ 3 دن تک ان کی لاش یوں ہی پڑی رہی، اتنا بدبودار ہوا، اتنا بدبودار ہوا کہ ان کے لاش کے قریب کوئی نہیں گیا، اپنی اولاد تک اس کی لاش کے پاس نہیں گئی۔ میرے بھائیوں، پھر ایسا ہوا کہ 3 دن کے بعد ان کی اولاد نے، ان کے بیٹوں نے ان کی لاش پر پتھر رکھ دیا، ان کی لاش پر کوڑا کٹ رکھ دیا، پتھر رکھ دیا، مٹی ڈال دیے دور ہی سے، لیکن ان کی لاش کو چھونا تک کوئی گوارا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، رب کو ابو لہب کا جملہ پسند نہیں آیا تو قرآن میں آیت نازل کر دی، قرآن میں سورت نازل کر دی۔ وہ ابو لہب جن کے بارے میں قرآن چیخ کر کہتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ میرے بھائیوں، ابو لہب بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، اور صرف ابو لہب ہی نہیں، ان کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی، اس لیے کہ اس کی بیوی لکڑی ڈھونے والی ہے، لکڑی اٹھانے والی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی بیوی جہنم میں لکڑی ڈھوئے گی اور ابو لہب کی آگ کو اور تیز کرے گی، یا پھر بعض یہ کہتے ہیں کہ ابو لہب کی بیوی دنیا میں لکڑی ڈھونے کا کام کرتی تھی، نبی اکرم کے راستے میں لکڑی کانٹا بچھا دیا کرتی تھی تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ میرے بھائیوں، ایک جملہ کہا تھا، تبن لک، کہ محمد تمہارا ستیہ ناش۔ اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا تو ایک سورت نازل کر دی جو قیامت کے صبح تک قرآن میں رہے گی، قرآن میں لوگ پڑھتے رہیں گے، نماز میں اس کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام جب شروع میں آیا تو اجنبی تھا، اسلام کے ماننے والے بھی اجنبی تھے۔ اسلام شروع ہی ہے، ابتدائی دور ہے، ابھی چند ہی لوگ اسلام لے آئے ہیں۔ آپ